وہ صورت الہی کس سمت بستیاں ہیں، وہ صورت الہی کس سمت بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں۔ خانوادہ رضویہ بریلی شریف کی علمی و دینی خدمات کی 200 سالہ تاریخ میں ایک نمایاں اور چمکتا نام حضور امین شریعت حضرت علامہ سبطین رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کے انتقال سے پورا عالم اسلام متاثر ہوا اور اسلامی تحریکات مضمحل و سوگوار نظر آئیں۔ آپ کے جنازے کے وقت بڑے بڑے علماء و فضلاء اور عوام و خواص آخری دیدار کے لیے قطار در قطار کھڑے تھے، اور خانوادہ رضویہ کی اہم شخصیات بھی آپ کی زیارت کے لیے بے قرار تھیں۔ یوں تو آپ کی پوری زندگی استقامت و کرامت سے لبریز تھی، مگر بعد وصال بھی آپ کی ذات بابرکات سے کرامت کا صدور ہوتا رہا۔ چنانچہ اسلامک ریسرچ سینٹر کے رکن مولانا محمد شفیق الحق رضوی اور جناب آفتاب عالم صاحب کا بیان ہے کہ جب حضور امین شریعت کو قبر میں اتارنے کی کوشش جاری تھی تو کفن شریف سے ہاتھ مبارک ظاہر ہوا اور پنجہ اوپر اٹھا، پھر ہاتھ نیچے آ گیا۔ یہ جنبش ایک پل کے لیے تھی، گویا اشارہ تھا کہ اب میں تم لوگوں سے ظاہری طور پر رخصت ہو رہا ہوں۔ اس طرح اپنے عقیدت مندوں کو آخری سلام کیا اور پھر قیامت تک کے لیے چہرہ چھپا لیا۔ آپ کے وصال پر حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، آگے آگے امین شریعت گئے، پیچھے اشکوں کے سیلے رواں چل دیے، باغ احمد رضا کے گلے خوشنما، مسکراتے سوئے گلستاں چل دیے۔ آئیے اب آپ کا ایک دلنشیں خطاب سماعت فرمائیں اور ایمان تازہ کریں۔ ٹریک نمبر 3۔ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد الجود والكرم وعليه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تعالى في كلامه القديم القرآن العظيم، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بلکس پناہ میں رسد ادب و احترام ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق اپنے جد امجد امام حسن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نعت کی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
چنینو چنا تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و ثمر، یہ باغ و شجر، یہ تیغ و سپر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، ششنی کے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن بھلے، لوا کے تلے سلامی کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سلامی کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دوسری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وسلم۔ وہ ہے محبوب حق، کونین میں ہے احترام ان کا، وہ ہے محبوب حق، کونین میں ہے احترام ان کا، یہاں بھی فیض عام ان کا، وہاں بھی فیض عام ان کا، نماز ان کی، درود ان کا، دعا ان کی، سلام ان کا، نماز ان کی، درود ان کا، دعا ان کی، سلام ان کا، وہ دیوانے جو ہر سانس میں لیتے ہیں نام ان کا۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ بارک وسلم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ حضرات، کل سے نومبر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اور نومبر کی دوسری یا تیسری تاریخ کو میری عمر کے فضل تبارک تعالیٰ 65 سال پورے ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اولاً تو عمر کی اس منزل میں آنے کے بعد زندگی کا اتنا طویل سفر طے کرتے ہوئے آدمی کتنا تھک جاتا ہے اور اپنے میں تھکن محسوس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ
پھر یہ ٹرینوں کا سفر روز بروز، کبھی بس میں چل رہا، کبھی جیپ سے، کبھی کار سے، اس نے اور زیادہ تھکا دیا، اور اس وقت انتہائی تھکے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہر چند میں نے اپنے احباب سے چاہا کہ آج یہ پروگرام کینسل کر دیا جائے، کسی دوسرے مقرر کو دعوت دے دی جائے، لیکن یہ لوگ نہیں مانے اور مجھے یہاں تک کھینچی تو لائے۔ بہرحال جن کا ذکر خیر ہے انہی کی توجہات عالیات اگر ہو جائیں تو شاید کچھ دیر میں بول سکوں، ورنہ جو میری حالت ہے اس کو میں ہی سمجھ رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب سے ڈرے، یا اپنے رب سے ڈرا۔ تو معلوم ہوا کہ رضا الہی کا دار و مدار رب سے ڈرنے پر۔ کہ آدمی جب صحیح معنی میں رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس کا کہ دل و دماغ پر خدا کا خوف طاری رہتا ہے، اس کے جسم کی بوٹی بوٹی اور رونگٹا رونگٹا خوف الہی سے تھرتھراتا اور کانپتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو خدا سے ڈر رہا ہوتا ہے اور ساری دنیا اس سے ڈر رہی ہے۔ جب تم اپنے میں اور اگلے مسلمانوں میں فرق و مابہل امتیاز تلاش کرو گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے، اور صرف اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اگلے مسلمان صرف خدا سے ڈرتے تھے تو ساری دنیا ان سے ڈرتی تھی، اور ہم تم صرف خدا سے نہیں ڈرتے لہذا ساری خدائی سے ڈرنا پڑتا ہے۔ بظاہر ان الفاظ میں صرف الفاظ کا لوٹ پلٹ ہے، لیکن مسلمانوں کی تقدیر نے اسی لوٹ پلٹ سے پلٹا کھایا۔ اب پھر تم پلٹا کھاؤ اور اپنے اندر خوف الہی پیدا کرو تو تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے، تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ اس میں شک نہیں کہ خوف خدا ایک ایسی عظیم نعمت ہے، ایسی عظیم نعمت ہے دنیا جس دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ساری کائنات کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیے، اپنے بزرگوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح خدا سے ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے، اور کس طرح دنیا ان سے ڈرتی تھی۔ آپ نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی سنا ہوگا۔ ایک طرف تو ان کی بہادری کا یہ عالم ہے کہ میاں بڑے بڑے بہادران عرب ان کے مقابلے پر آتے ہوئے لرزتے اور کانپتے، ان کی تلوار کی دھاک سارے عالم پر بیٹھی ہوئی ہے، اور تو اور شیطان لعین ان کے نام سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا بڑا خدا سے، اتنا بڑا بہادر کہ دنیا اس سے خوف کھا رہی ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ سے کیسے ڈرتا ہے، اللہ سے کیسے خوف کھاتا ہے؟ کہ میں اگر قرآن کی ایک آیت کہیں راہ چلتے کسی سے سن لی ہے تو خوف الہی
اس قدر طاری ہو گیا کہ اگر سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے تشریف لے آئے، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ گئے، اور اسی حالت میں لوگ آپ کے پاس دوڑے چلے آ رہے ہیں اور آپ کی مزاج پرسی کر رہے ہیں، آپ کو گھر لے جایا گیا ہے، اور کئی روز تک اس کا اثر طبیعت پر آپ کے باقی رہا اور طبیعت میں انقباض رہا۔ دیکھیے خوف خدا جن دلوں میں ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوا کرتا ہے۔ میں ایک قرآن پاک کی آیت سن لینے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر، اس کا دل موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے خوف الہی کی وجہ سے۔ لیکن آج مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ ایک نہیں 10 آیتیں قرآن پاک کی آپ کو سنائی جائیں اور خوف خدا یاد دلایا جائے تو کسی دل میں خوف خدا کی لہر اٹھنے والی الا ماشاء اللہ۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے سے ڈرنا سکھا دے اور ہمارے دلوں میں صحیح طور پر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ خدا سے جب آدمی بے خوف ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ میاں اللہ کہ نماز پڑھو تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے، خدا نے فرمایا روزہ رکھو تو مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، اس کا حکم ہے کہ مسلمان حج کرے تو لوگ حج کو نہیں جا رہے ہیں، اس کا فرمان ہے کہ جھوٹوں سے بچو، جھوٹ مت بولو اور جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن مسلمان صبح سے شام تک جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ شراب نہ پیے مسلمان تو مسلمان شراب پی رہا ہے، بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا گیا تو بدکاری میں مبتلا نظر آ رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج وہ کون سا کام مسلمان کر رہا ہے کہ جس کے کرنے سے یہ ظاہر ہو کہ صاحب واقعی اس کے دل میں خدا کا خوف، واقعی خدا کا خوف ہے۔ آج خوف خدا سے ہم اور آپ بالکل بے نیاز ہو گئے اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کر لو، اللہ سے ڈرنا سیکھ جاؤ۔ کہتے تو ضرور ہو کہ میاں اللہ سے ڈرو، ایک بھی دوسرے سے کہتا ہے جب کوئی موقع آتا ہے کہ میاں اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف بھی تمہارے دل میں ہے، کچھ ہے نہیں، لیکن وہ کہنے والا ہے جو ہے اسی کی زندگی کو اگر دیکھو تو وہی خوف خدا سے بے نیاز نظر آئے۔ اللہ اللہ، خوف خدا دل میں ہو تو آدمی شریعت مطہرہ کا پابند ہو، احکام شرع کا پابند ہو اور صحیح معنی میں مسلمان بن جائے، صحیح معنی میں مسلمان بن جائے اور اس کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونے لگے۔ لیکن خوف خدا سے بے نیاز ہے، اس لیے ہر کام جو ہے وہ خوف خدا وہ رضا الہی کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ اپنے نفس کے لیے ہو رہا ہے، اپنے نفس کے لیے ہو رہا ہے۔ یہاں آج اگر مسلمان نمازی پڑھتے ہیں تو وہ نفس کی انگیز پر پڑھتے ہیں، معاف کیجیے گا بہت کم ایسے ہوں گے کہ جو خدا کا حکم مد نظر رکھتے ہوں، محض شرم سے یا لجاجت سے یا یہ کہ سمجھے صاحب نفس نے چاہا تو آپ نے پڑھ لی نماز ایک آدھ وقت کی، کیوں صاحب یہ نفس کا کہنا نہیں ہوا تو اور کس کا کہنا ہوا؟ ارے اللہ تو فرمائے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور تم 1 وقت کی پڑھ رہے ہو، یا کوئی صاحب 3 وقت کی پڑھ رہے ہیں۔ اگر خدا کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو تو 5 وقت کی نماز تمہیں پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے۔ لیکن کتنے ایسے ہیں کہ جو نمازی نہیں پڑھتے، جمعہ ہی چھوڑے ہوئے ہیں، عیدین ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کہ جس کو دین کا ستون بتایا گیا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا یا نماز کو چھوڑ دیا اس نے معاذ اللہ دین کو ڈھا دیا۔ غور کرو، پہلے ہی فرض اس سے تم اس قدر غافل ہو تو اور دوسرے فرائض کیا جائے گی کہ تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے۔ خدا را نماز کے پابند بن جاؤ۔ نماز ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ سرکار نے بھی نمازیں پڑھی اور کیسی نمازیں پڑھی کہ آپ کے قدم ہائے مبارک پر برم آ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر کون اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ جس نے نماز نہ پڑھی؟ یا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، صحابہ کرام، سب اللہ کے بندے نمازوں کے پابند نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان اولیاء اللہ سے محبت کا تو دعویدار ہے، غوث اعظم کی محبت میں سرشار نظر آتے ہو اور خوب نعرے لگاتے ہو کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن غوث کا دامن پکڑا ہی کب ہے تم نے چھوڑو۔ خدا را غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو تم نمازوں کے پابند نظر آ رہے ہوتے، تمہارے چہرے جو ہیں داڑھیوں سے نورانی نظر آتے اور تمہارے اعمال جو ہیں صحیح طور پر ادا ہو رہے ہوتے، اس لیے کہ اللہ کی رضا تمہارے مد نظر ہوتی۔ آج نفس کو اتنا موٹا کر لیا ہے مسلمان نے، بس علمان حفیظ جو نفس کہتا ہے وہ کرتا ہے۔
اگر نفس نے کہا کہ سینما دیکھنا ہے تو آپ سینما دیکھنے چلے جا رہے ہیں. نفس نے کہا شراب پینا ہے تو ہمارا جوان شراب پینے کے لیے تلا ہوا ہے. نفس نے بدکاری کے لیے کہا تو اس کے لیے تیار ہو گئے آپ. اور اگر نفس نے کہا کہ ٹی وی لانا ہے تو آپ ٹی وی گھر میں لے آئے. وہ گناہوں کا ٹوکرا گھر میں لا کر رکھ لیا. اور کون سا گھر ایسا ہے کہ آج اس سے خالی نظر آ رہا؟ جدھر جائیے جہاں جائیے صاحب وہ گناہ اور معصیت کا ٹوکرا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اس زمانے کی بدترین لعنت، اس زمانے کی بدترین لعنت ہے کہ جس نے مسلمانوں کا اور تمام قوموں کے اخلاق و کردار کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. اور بالخصوص مسلمان تو اس میں اس قدر رندے ہوئے ہیں کہ علمان الحفیظ مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس لعنت سے محفوظ رکھے اور پہلی فرصت میں اس لعنت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مادر الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نفس کی انگیز پر ہو رہا ہے. خوف خدا سے بے نیاز، خوف خدا سے بے نیاز ہیں. ذرا سوچو کہ کائنات کی ہر چیز تو اللہ سے ڈرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ سے ڈرتی ہے. یہاں جانور اللہ سے ڈرتے ہیں، چرند و پرند اللہ سے ڈر رہے ہیں، یہاں تک کہ پتھر اللہ سے ڈرتا ہے، پتھر اللہ سے خوف کھاتا ہے. ایک اللہ کے نبی کہیں تشریف لیے جا رہے تھے اور جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک پتھر میں سے کچھ پانی جیسا کچھ ریس رہا ہے، جیسے وہ رو رہا. تو اس اللہ کے نبی نے اس پتھر کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ پتھر تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس وقت سے مجھے رونا آ گیا، میں رو رہا ہوں. اس نبی برحق کو اس پتھر کی حالت پر رحم آیا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب کریم تو اس پتھر کو جہنم سے نجات دے دے. اللہ کے نبی تھے، ان کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور فرما دیا گیا کہ آپ اس پتھر کو خوشخبری سنا دیجئے کہ تجھے خاص طور سے جہنم سے آزاد کر دیا گیا. اس نبی نے اس کو خوشخبری سنا دی اور خوشخبری سنانے کے بعد تشریف لے گئے آگے. اور کچھ دن کے بعد جب پھر واپس ہوئے تو دیکھا کہ وہ پتھر اسی طرح رو رہا، اسی طرح رو رہا ہے. جب دیکھا کہ وہ پتھر اسی طرح رو رہا ہے تو پھر آپ نے پتھر کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ آپ کیوں رو رہا ہے، اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کتنا پیارا جواب دیا ہے جو ہمارے اور تمہارے لیے ایک بہترین سبق ہے، ایک عبرت ہے. وہ پتھر جواب میں کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اس وقت اگر میں رو رہا تھا تو خوف الہی سے رو رہا تھا اور اب رو رہا ہوں تو شکر الہی میں رو رہا ہوں. آج کا مسلمان نہ خوف الہی سے روتا ہے اور نہ شکر الہی میں اسے رونا آتا ہے. خدا را رونا سیکھ جاؤ، اس لیے کہ رونا جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. سچے دل سے توبہ کرو اور اپنی آنکھوں سے باہر آنسو بہاؤ تو وہ چند قطرے جو گریں گے آنسو کے ندامت کے وہ اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان قطروں سے زیادہ کوئی قطرہ پیارا نہیں ہے، ان قطروں سے زیادہ پیارا کوئی قطرہ نہیں ہے. اور میاں یہ دنیا کا پانی اگر کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے تو مسلمان بندے مومن کی آنکھوں سے نکلا ہوا پانی جو ہے وہ دل کی کھیتی کو سیراب کرتا ہے. خدا کی قسم اگر سچے دل سے صاحب تم رو اور تمہاری آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں ندامت کے تو تمہارے دل کی کھیتیاں جو ہیں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی. آج تم ان کھیتیوں کا رونا رہ رہے ہو کہ ہماری کھیتیاں سوکھی جا رہی ہیں اور دل کی کھیتی کس قدر پچمردہ ہو رہی ہے، کس قدر سوکھ چکی ہے، اس کا تمہیں کبھی خیال پر نہیں آتا ہے. خدا را تم اپنے دلوں کی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بنانے کی کوشش کرو. یقین جانو کہ جس دن تمہارے دل کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئی اس دن یہ کھیتیاں بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، تمہاری زندگی ہو جائے گی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد مادر الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین. ایک بندے مومن کی شان یہ ہونا چاہیے کہ اس کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا کے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو رہا. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ الحب للہ والبغض فی اللہ. مسلمان اگر کسی سے دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے اور بغض و عداوت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے. ایک مسلمان کی شان تو یہ ہونا چاہیے. ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ من حب للہ وعات للہ من حب للہ وابغض للہ وعات للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان. حضور نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے عداوت کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے منع کیا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا. معلوم ہوا کہ بندے مومن کا ہر کام جو ہے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی اپنی
مرضیات کو، اپنی رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی میں آدمی محو کر دیتا ہے تو پھر وہی زندگی جو ہے اطمینان اور سکون کی زندگی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، آزادی حاصل ہے۔ آپ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد ہوتے ہی بھی لوگ آج غلام، آزاد ہوتے ہوئے بھی غلام ہیں، اس لیے کہ جن سے تم نے آزادی حاصل کی وہ ہزاروں منزل دور جا کے بیٹھ گئے تم سے، لیکن ذہنی طور پر آج تم انہیں کے غلام نظر آ رہے ہیں، تم انہیں کے غلام نظر آ رہے ہو۔ یہ سروں کے بال یہ ان کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ داڑھیوں کا منڈانا یہ ان کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ مونچھوں کا بڑھانا یہ ان کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ہمارے جوانوں کی وضاحت، یہ ان کا لباس، یہ تہذیب و تمدن یہ انگریزوں کی غلامی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ خدا را ذرا سوچو کہ تم آزاد ہو یا ان کے غلام۔ آج بھی ذہنی طور پر مسلمان ہو یا دوسری قومیں ہیں سمجھا انہیں کی غلام نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں دوسری قوموں سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمیں تو اپنے اللہ کے پیارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صحیح معنی میں بننا ہے کہ ہم ہر ایک بار سے پہچانے جائیں اور جانے جائیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ یہاں آپ اس شامیانے کے نیچے بیٹھے نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لیا کہ صاحب مسلمان ہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اگر ہم کل آپ کو کہیں رائے پور میں دیکھیں یا کسی دوسرے شہر میں دیکھیں تو پہچان نہ سکیں گے کہ آپ وہی ہیں جو وہاں شامیانے کے نیچے بیٹھے تھے یا کوئی اور اغیار میں سے۔ ذرا سوچو کہ مسلمان کی آج حالت کیا ہو رہی ہے۔ ایک غلام مصطفیٰ اس کی شان تو یہ ہو کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو تو سب پہچانا جائے، چاہے جناب اپنے شہر میں ہو، دوسرے شہر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو پہچانے والا پہچان لے اور کہنے والا کہہ دے کہ یہ ہے دیکھو جو غلام مصطفیٰ ہے، یہ جو جا رہا ہے غلام مصطفیٰ ہے، یہ غلام غوث ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، مسلمان کی شان تو یہ ہونا چاہیے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے نفس کو کچل دو، اپنے نفس کو مارو اور اپنے ہر کام جو ہے اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کرنے لگو، اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کر لو۔ لیکن رونا تو وہی ہے کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اور رسول کی خوشنودی پیش نظر نہیں، نفس کی خوشنودی، اپنے بیوی بچوں کی خوشنودی، اپنے دوست احباب کی خوشنودی اس میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کی خوشنودی درکار ہے، جن کی خوشنودی دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے، ان کی خوشنودی سے غافل نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ ہے اللہ اور رسول کی خوشنودی، اس کے مقرب بندوں کی خوشنودی۔ خدا را تم اپنے ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ دیکھو شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو یہ خالص دینی کام، حضور نے فرمایا کہ نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ کیوں صاحب؟ تو معلوم ہوا کہ خالص دینی کام ہے، لیکن مسلمان اس میں بھی جناب پچھرے لگاتا ہے، اور اس خالص دینی کام کو اس نے اپنے نفس کے لیے اور خالص دنیا کا کام سمجھ لیا ہے، خالص دنیا کا کام سمجھ لیا ہے۔ اہل ثروت اہل دولت نہ جانے کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں، ہزار روپیہ باجو تاشوں میں آتش بازی چھوڑی جا رہی ہے تو کچھ نہیں تو ریکارڈنگ ہی ہو رہا ہے، اور آج کل تو ایک اور لعنت چلی ہے کہ وہ کیسٹ تیار ہو رہا ہے، کیا ہے صاحب؟ یادگار ہے۔ ارے لوگ ذرا سوچو کہ کیروس کی یادگار، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ یادگار ہے؟ ارے یہ یادگار نہیں ہے، یہ یادگار تمہیں لے ڈوبے گی۔ خدا را وہ یادگار قائم کرو جو اگلے مسلمانوں نے یادگاریں قائم کی، اگلے مسلمان جو یادگار قائم کر گئے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکات دے کر، اور اللہ اور رسول کی مرضیات میں اپنی مرضی کو محو کر کے انہوں نے جو یادگار قائم کی ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا ان کی یادگار منا رہی ہے۔ اور آج مسلمان آج مر جائے تو کل کوئی نام لیوا نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہر کام کو اپنے لیے، دنیا کے لیے، اپنے نفس کے لیے کر لیا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ شادی بیاہ جو خالص دینی کام تھا، یہاں شادی ہوتی ہے تو خوب باجے تاشے ہوتے ہیں، اور صاحب پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کس قدر فواہش کا دروازہ کھل چکا ہے کہ خدا کی پناہ۔ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی جناب، جوان تو جوان بوڑھے ناچ رہے ہوتے، مرد تو مرد، عورتیں ناچتی نظر آ رہی ہیں سڑک۔ ذرا سوچو اور غور کرو، یہ سب کس قدر برے کام اور معاصی اور اس میں مسلمان رضا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خدا کی رضا اور خوشنودی ہو رہی،
اور پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو بھائی کہتے ہیں ارے ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا تھا، کون سا ایسا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا کہ صاحب کی اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی. لیکن کبھی نہیں سوچا کہ ہم 5 وقت میں سے 1 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، یہ گناہ نہیں تو اور کیا. صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں، یہ گناہ نہیں تو اور کیا. داڑیاں منڈا رہے ہیں، یہ گناہ و معصیت کا کام نہیں ہے تو پھر کیا ہے. پے کرے استقامت و کرامت پیر طریقت حضور امین شریعت حضرت علامہ سبطین رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری زندگی دین و سنیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور لوگوں کو خرافات اور برائی سے بچا کر بھلائی کی طرف بلاتے رہے. اس مشن میں مخالفین آپ کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کرتے رہے، لیکن آپ مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت اور شریعت مطہرہ کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہے. اسی وجہ سے دنیا آپ کو امین شریعت کے نام سے جانتی ہے. آپ نے چھتیس گڑھ کے علاوہ ملک کے اور بھی کئی صوبوں اور شہروں میں لاکھوں مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر کے ملت اسلامیہ پر احسان عظیم فرمایا. آپ خود مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور لوگوں کو اس پر چلنے کی تلقین فرماتے رہے. آپ نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ ایمان کی حفاظت ہر فرض سے اہم فرض ہے. اسی طرح چلتی ٹرین پر نماز پڑھنے کا مسئلہ، جدید ذرائع سے چاند کی شہادت، ٹی وی اور ریڈیو کا شرعی حکم اور نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کے بارے میں آپ کا وہی موقف تھا جو سیدنا اعلی حضرت سیدنا حضور مفتی اعظم اور اس دور کے اکابر علماء اہل سنت کا تھا، اور آج بھی جو موقف حضور تاج الشریعہ اور دیگر مشاہیر علماء اہل سنت کا ہے، یعنی چلتی ٹرین میں فرض اور واجب اور سنت فجر وغیرہ نہیں ہو سکتی. اگر وقت نکلتا دیکھے تو پڑھ لے اور بعد میں دہرا لے. اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کی ابتدا میں نماز صحیح نہیں، اور ٹی وی اور ریڈیو یعنی جاندار کی تصویر یا مووی ہرگز جائز نہیں، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی ان کی اجازت نہیں. لہذا ہم پر ضروری ہے کہ اپنے پیر و مرشد اور اہل سنت کے عظیم پیشوا کے مشن اور تعلیمات کو یاد رکھتے ہوئے ان چیزوں سے پرہیز کریں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے لیے دونوں جہان میں کامیابی ہے، اور یہی حضور امین شریعت کی بارگاہ میں ہماری جانب سے بہترین خراج عقیدت ہوگا. کھلایا پلایا کرتے تھے، اور جب ان کی جیب میں پیسے نہیں رہتے تو ادھار قرض کر لیا کرتے، دوسروں سے لے لیا، کچھ کسی لے لیا، اور پھر بھی اپنا کھلا رہے ہیں لوگوں کو. اب جب ان کا آخری وقت ہوا اور دنیا سے جانے لگے تو قرض خواہ تھے، کافی قرض خواہ بہت تھے، اور ان کا سب کا قرضہ آ رہا تھا. تو لوگوں نے سوچا کہ اب تو یہ حضرت جا ہی رہے ہیں، چلو بھائی اپنا قرض تو ان سے وصول کر لیا جائے. اپنا قرض تو وصول کر لیا جائے. 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، جو آتے گئے ان سب کو حضرت بٹھالتے گئے، فرمایا بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارا اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے دیا جائے گا. کہ اتنی دیر میں جناب ایک بچہ حلوہ بیچتا ہوا نکلا، حلوہ بیچتا ہوا نکلا اور آواز لگا رہا تھا گرم حلوہ، حلوہ گرم. تو آپ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ ان سب کو حلوہ کھلواؤ، ان سب کو حلوہ کھلواؤ. اس نے جناب سب کو کھلا دیا. وہ خوش ہوا کہ صاحب میرا تو پورا تھالی بک جائے گا، پورا تھالی بک جائے گا. سب کو حلوہ کھلوا دیا اس نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور پیسے میرے دیجیے. ارے ان کے یہ پیسے لینے تو سب آئے ہوئے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ. بچہ تھوڑی دیر بیٹھا، اب بچہ ہی تو تھا، وہ رونے لگا. اور اس نے کہا کہ حضور میں یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، میں ہوں، میری ماں ہے، اسی سے گزر ہوتی ہے. میں حلوہ تھوڑا بلوا کے اور بیچ لیتا ہوں، اسی سے میری گزر ہوتی ہے، اور اب آپ پیسے عنایت فرما دیجیے. روتا جا رہا کہ اتنی دیر میں ایک اللہ کا بندہ آیا، کوئی سخی آیا اور بزرگان دین کا معتقد آیا، اور اس نے آ کر ایک اشرفیوں کی تھیلی یا چند تھیلیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دی. آپ نے فرمایا کہ اتنا قرضہ تمہارا ہے، اتنا قرضہ تمہارا ہے، اتنا تیرے حلوے والے کو بھی دے دیا. کسی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا کہ آخر وقت میں بھی حلوہ قرض ادھار لے کر کھلوا دیا لوگوں کو؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی تم لوگ جو تھے، تم تو بڑے ہو، معمر ہو، تمہیں تو رونا آتا نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ بچہ چھوٹا ہے اور یتیم ہے، اسے ضرور رونا آ جائے گا، اور جب یہ رونا اس کو آ جائے گا تو اللہ کی رحمت کو پیار آ جائے گا، رحمت خدا بندی کو پیار آ جائے گا.
اور وہی ہوا کہ ادھر یہ رویا ہے اور ادھر رحمت خدا بندی کا نزول ہو گیا ہے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. خدا را رونا سیکھ جاؤ, رونا سیکھ جاؤ, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اور جب تم رو گے صاحب ندامت کے آنسو بہاؤ گے تو پھر تمہاری زندگیاں سدھر جائیں گی, تمہارے دلوں کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جائیں گی, تمہاری زندگیوں میں نکھار آ جائے گا, آخرت سمجھ جائے گی. مولا تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہمارے دلوں کو اپنے خوف سے مالا مال فرما دے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں آنسو بہانا سکھا دے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و اہل کرام اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. دیکھو بھائی, دنیا کا بھی قاعدہ ہے, ایک اصول ہے کہ اگر آپ کا کوئی غلام ہے اور آپ اس کے آقا ہیں, غلام آپ کی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے, آپ کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھتا ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے اور اسے نوازیں گے. کیوں صاحب؟ ارے آپ سلطان محمود غزنوی کا ایک غلام تھا نا, جس کا نام ایاز تھا. کتنا مزاج شناس تھا اور کتنا جناب اپنے آقا کا وہ بہی خواہ اور ان سے پیار و محبت کرنے والا, کہ ایک مرتبہ ایک خربوزہ تو آپ جانتے ہی نا, ایک نیا پھل کوئی لے کے آیا اور اس نے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. ایاز بھی بیٹھی ہوئی تھی. ایاز بادشاہ نے اس کو تراشا, کاٹا خربوزے کو, اور کاٹنے کے بعد ایک قاش جو کاٹی پہلی وہ ایاز کو دے دی کہ لو تم کھاؤ, تم کھاؤ. اس نے وہ کھائی اور دوسری قاش خود بادشاہ نے کھائی. جب بادشاہ نے خربوزہ کھایا تو اس نے محسوس کیا کہ انتہائی کڑوا اور بدمزہ ہے, بہت بدمزہ ہے. تو اس نے ایاز سے کہا کہ اے ایاز, یہ کیا ہوا کہ تم اتنا کڑوا خربوزہ کھا گئے اور تم نے کوئی شکایت نہ کی کہ اتنا خراب خربوزہ ہے, کڑوا ہے. تو کتنی پیاری بات اس نے کہی. اس نے کہا کہ حضور, انہی ہاتھوں سے تو میں بہت سی اچھی اچھی چیزیں بھی کھاتا ہوں, میٹھی میٹھی چیزیں بھی کھاتا ہوں, نعمتیں کھاتا ہوں. اگر ایک مرتبہ ایک کڑوا خربوزہ میں نے کھا لیا ہے کاش, تو میں اس کی شکایت کیا کرتا. سبق لیجیے کہ آج اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر, اور اتنی نعمتیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے, کہ وہ خود فرماتا ہے کہ من تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اگر کبھی کوئی تھوڑی سی مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, یا یوں کہو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو, تو بس آدمی جو ہے شکوے شکایت زبان پر لے آتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے, یہاں تک کہ معاذ اللہ بعض لوگ کفریات تک برتنے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو دیکھو ایاز جو تھا اتنا مزاج شناس تھا, ایسا مزاج شناس تھا. چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سلطان نے اس کو ایک بڑا عہدہ عنایت کر دیا اور خزانوں کی کنجیاں بیت المال کی اس کو دی. اللہ, سلطان محمود ایاز خدا شناس بھی تھا اور اپنے آقا کا یعنی سلطان کا وہ بے خواہ بھی تھا. چنانچہ بیت المال کی کنجیاں اسے دے دی گئی اور اب وہ بیت المال اس کے قبضے میں, روزانہ بیت المال جاتا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ یہ غلام اور چند روز کا آیا ہوا, اس کو تو اتنا بڑا اور عہدہ اور مرتبہ بادشاہ نے دے دیا اور ہم برسوں سے رہ رہے ہیں, ہمیں کوئی آج تک کوئی منصب عطا نہیں کیا گیا. تو صاحب تو جانتے ہو حسد تو بہت بری بلا ہے. ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا اور وہ اس ٹوہ میں لگے رہے کہ کسی طرح سے صاحب اس کو اس عہدے سے اتروایا جائے. اب یہی بات مل گئی کہ سلطان ایاز جو ہے روزانہ بیت المال میں جاتا ہے اور ہو نہ ہو یہ کچھ خربود کر رہا ہے, ادھر ادھر کر رہا ہے مال کو, اسی لیے تو روزانہ جاتا ہے. چنانچہ بادشاہ کے پاس شکایت پہنچائے گی. بادشاہ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر تمہارا یہی خیال ہے تو اب جب وہ جائے بیت المال میں تو فوراً مجھے خبر کرو. دوسرے ہی دن یا تیسرے دن صاحب دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا صاحب دیکھیے ایاز جو ہے بیت المال میں گیا ہے, اندر سے دروازہ بند ہے, وہ بہت دیر سے گیا ہوا ہے. چنانچہ صاحب وہ گیا, بادشاہ خود گیا اور اس نے ان سب کو بھی لے گیا اور لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. کچھ دیر دروازہ کھولنے میں لگی صاحب تو اس نے ڈانٹا غلام کو, ایاز کو, تو اس نے کہا کہ میں کھولتا ہوں. دروازہ کھولا صاحب تو آپ سب لوگ گھسے, ادھر ادھر دیکھا, صاحب خزانہ جیسا تھا ویسا رکھا ہوا ہے, کہیں ایک پائی کی کوئی کمی نہیں,
کہیں ایک پائی کی ایک کمی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ایک پرانا صندوق بڑا سا رکھا ہوا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا سا تالا پڑا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو اسی میں سب کچھ ہوگا، اسی میں سب کچھ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج اسے کھولو۔ اس نے کہا کہ حضور اس میں میری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے، اس میں میری زندگی کا سب سے بڑا راز ہے، خدا را اسے نہ کھلوائیے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، کھولنا ہی ہوگا۔ مجبور ہو کر صاحب اسے کھولنا پڑ گیا۔ لیکن جب کھولا گیا تو کیا تھا اس کے اندر آپ جانتے ہو؟ اتنا بڑا صندوق، اتنا بڑا تالا، تو اس میں تو کافی مال و دولت ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ نہیں، صرف ایک لنگی تھی پرانی کرتا، اس سے پیبند لگے ہوئے، وہ بھی بہت کثیر، اور ایک ایسی ٹوپی جس کی چندیائی غائب۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے دربار میں آیا تھا تو اس وقت یہی لباس بے تن کیے ہوئے تھا، اور آپ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہے اور آپ کی نظر عنایت ہے، اس لیے میں بہترین سے بہترین لباس بھی پہنتا ہوں، لیکن میں رونا نہ آ کر تھوڑی دیر کے لیے اس لباس کو ضرور پہن لیتا ہوں تاکہ اپنی اصلی حالت کو نہ بھول جاؤں، دیکھو خدا شناس بھی ہے صاحب اور مردم شناس بھی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ اللہ کی رضا اور طلب میں لگ جائیں اور ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ جب ایک بادشاہ جو ہے اپنے غلام کو نواز سکتا ہے اور اتنا بڑا منصب عطا کر سکتا ہے کہ خزانوں کا کنجیاں اس کو سونپ دیتا ہے، تو بھلا بتائیے کہ وہ تو حکم الحاکمین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ صاحب اپنے بندوں کو کہ جو اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہوں گے، نہ جانے کتنے بڑے مراتب عطا فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وعلی الکرام اجمعین۔ آؤ، یہ تو ایک صاحب غلام کی بات تھی، اب بات آ گئی ہے تو بتاتا چلوں کہ ایک لونڈی بھی تھی۔ آپ جانتے ہو کس کی لونڈی تھی؟ خلیفہ ہارون رشید، بڑا خدا ترس اور بزرگوں کا چاہنے والا خلیفہ ہارون رشید، اور اس کی یہاں لونڈیاں بہت سی تھیں، لیکن ایک لونڈی کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ اس کے دربار میں تخت شاہی پر بیٹھی رہتی تھی اور سچے موتیوں کا ہار اس کے گلے میں پڑا رہتا تھا، سچے موتیوں کا ہار اس کے گلے میں پڑا رہتا تھا، کالی کلوٹی، نہ کوئی شکل نہ صورت صاحب، لیکن یہ کہ بادشاہ کی نور نظر اور اس کے گلے میں ہار پڑا ہوا۔ کیوں تھی نور نظر؟ اس لیے کہ وہ بادشاہ کے مزاج شناس تھی، بادشاہ کی مزاج شناس تھی اور بادشاہ سے اسے قلبی تعلق تھا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر صاحب تمام دوسری مملکتوں میں یہ خبر گشت کر گئی کہ خلیفہ ہارون رشید ایک لونڈی کو اس قدر چاہتا ہے، گویا اس پر عاشق ہو گیا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھائے رہتا ہے۔ بدنامی ہونے لگی۔ ایک موقع پر جب تمام مملکتوں کے دوسرے بادشاہتوں کے بادشاہ اور وزراء بیٹھے ہوئے تھے، یا اس نے خود دعوت دی، تم صاحب اور سب آئے، ایک تاریخ میں جمع ہوئے، تو اس نے جناب جتنے غلام لونڈی تھے ان سب کو بلایا اور ایک ایک پیالہ موتیوں کا، سچے موتیوں کا جو دربار میں تھے اس کے پاس خزانے میں، وہ سب کو دے دیا گیا اور ان سے کہا کہ جس سے کہا کہ اس کو توڑ دو تو اسے پٹک دیا، اسے پیالے کو نہیں توڑا۔ لیکن جب خالصہ سے کہا گیا کہ تو اس پیالے کو توڑ دے تو اس نے وہ سچے موتیوں کا پیالہ جو تھا اسے پٹک دیا، وہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ؟ ان سے پوچھا جنہوں نے نہیں توڑے تھے کہ بھئی تم نے کیوں پھینک دیے، ہمارا حکم پاتی کیوں نہیں پھینکے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ تھی کہ اس سے خزانے کا نقصان ہو جاتا، پیالے ٹوٹ جاتے۔ لیکن خالصہ سے جب پوچھا گیا کہ تم نے کیوں نہیں توڑا تو اس نے کتنی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ اگر میں توڑ دیا میں نے تو اس سے خزانے ہی کا نقصان ہوا، اور اگر نہیں توڑتی تو آپ کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو دیکھو خالصہ کتنی سمجھدار تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کو چاہتی تھی سچے دل سے، اور یہ کہ ادب شناس تھی، لہذا بادشاہ نے اسے جناب اپنے دربار میں بٹھا دیا۔ اس سلسلے میں ایک بڑی ہی دلچسپ بات یاد آئی کہ اس زمانے میں ابو نواس شاعر، ایک عربی زبان کا شاعر گزرا ہے صاحب، بڑا ہی مشہور، اس کے قصائد آج بھی درسگاہوں میں پڑھائے جاتے ہیں صاحب، بڑے ہی مشکل مضامین اس کے اندر، کہ وہ اپنے زمانے کا مشہور شاعر تھا، اور شاعروں کا دستور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بالکل پھکڑ رہتے ہیں، کوئی کام دام تو کرتے نہیں ہیں، کہ صاحب نوابوں کے درباروں میں گئے، کچھ قصیدہ سنا دیا، کچھ تعریف میں کچھ کہہ دیا، اور وہاں سے جو انعام پایا اسی پر گزر اوقات ہوتی تھی۔
ابو نواز شاعر کا بھی یہی حال تھا. ایک مرتبہ جب اس کی جیب میں کچھ نہیں رہا تو وہ ایک شاندار قصیدہ لکھ کر لے کر گیا اور بھرے دربار میں صاحب پہنچا تو وہاں خالصائی بیٹھی ہوئی تھی تخت پر اور بادشاہ کی توجہ اس طرف تھی. اس نے قصیدہ سنانا شروع کیا لیکن جناب ایک مرتبہ بھی اس نے نہ کوئی داد دی اور نہ کسی طرح کی تعریف کی اور نہ انعام دیا. وہ اٹھ کر چل دیا. ابو نواز چل دیا مگر بڑا ذہین شاعر تھا اور بڑا ہی طبع فی البدی شاعر جسے کہتے. اس نے گیٹ سے نکلتے صدر دروازے سے جب وہ نکلنے لگا شاہی محل کے تو ایک شعر لکھ دیا عربی میں. جاتے جاتے اسے لکھ لیا تھا اور اسے دروازے پر لکھ دیا کہ لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ. میرا یہ اشعار آپ کے دربار میں ایسے ضائع ہو گئے, ایسے بیکار ہو گئے کہ جیسے یہ سچے موتیوں کا ہار خالصہ کے گلے میں بیکار. کہ کالی کلوٹی لونڈی اس کے گلے میں آپ نے سچے موتیوں کا ہار ڈال رکھا ہے. صاحب اس نے ڈال یہ شعر لے کر چلا گیا. فوراً دروازے سے دیکھا صاحب تو اس نے جا کے بادشاہ کو خبر کر دی کہ حضور ایسا ایسا لکھ گیا. اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا بلایا جائے ابو نواز. اب یہ عربی زبان کی وسعت اور اس شاعر کی طباعی دیکھو کہ جب وہ واپس آنے لگا تو اس نے لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ جہاں عین لکھا ہوا تھا عین کے دائرے کو مٹا دیا اور صرف حمزہ رہنے دیا. عربی زبان کی وسعت کیسی وسیع زبان ہے اللہ اللہ کہ ضاع اگر عین سے پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوں گے کہ بیکار ہو گیا, ضائع ہو گیا, اور اگر ضاع حمزہ سے پڑھا جائے تو اس کے معنی ہے چمک اٹھا, روشن ہو گیا. چنانچہ اب جب دائرہ مٹا دیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے کیسا شعر لکھے ہو؟ کہنے لگا کہ حضور میں لکھا ہے کہ لقد ضاع شعری علی بابکم کما ضاع عقد علی خالصہ. میرے اشعار آپ کے دربار میں ایسے چمکے کہ جیسے یہ سچے موتیوں کا ہار خالصہ کے گلے میں چمک رہا. بس آپ بادشاہ خوش ہو گیا اور بھرپور انعام دے دیا. بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہوتا ہے. اور جب دنیا کے بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ ان کی رضا اور خوشنودی کا خیال اگر غلام اور لونڈی رکھتے ہیں صاحب تو وہ ان کو نواز دیتے ہیں, بڑا منصب عطا کر دیتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ جو حاکم الحاکمین ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جب اس کے دربار میں اس کی رضا اور خوشنودی کا خیال رکھا جائے گا تو پھر کیوں نہ سمجھے صاحب وہ کیوں نوازے گا. یہ تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صاحب جن کا آپ سنتے ہیں صحابہ کرام, دیکھو 1,24,000 صحابہ کرام تقریبا سب کے سب اللہ کے بندے, تابعین تبع تابعین ائمہ کرام اولیاء علماء صلاح سب کے سب اللہ کے ولی. بھلا بتاؤ تو ولیوں کو کوئی ٹھکانا ہے؟ اور کیوں نہ ہو, اس لیے کہ یہ سرکار کی امت کے ولی, سرکار کی امت کے ولی ہے. اور سرکار کو تو ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی گئی نا. انا اعطیناک الکوثر ہے پیارے محبوب, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی گئی. نبوت ہو, رسالت ہو, شفاعت ہو, کرامت ہو, عزت ہو, سب صاحب رحمت ہو اور اولاد ہو, اسی طرح سب صاحب امت ہو, اولیاء امت صاحب سب میں کثرت ہی کثرت ہے. اتنے ولی اللہ کے اتنے ولی کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں, کوئی شماری نہیں ہے. اب یہ ہے کہ فرق مراتب تو ہوتا ہے. جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں فرق مراتب ہے تو اولیاء کرام میں کیوں نہ ہوگا. تو یہ سب کے سب اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں صاحب ان کا تو بیشی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کے سارے کام جو ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتے ہیں. وہ کوئی کام اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے ہیں, اپنے طبیعت کے لیے نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا کی زبانی ایک واقعہ سنا کہ میاں کھیر پکی, ایک بزرگ نے پکوائی جو دریا کے اس کنارے ہیں اور دوسرے ادھر ہیں. انہوں نے کہا کہ کھیر پہنچا دو. خادم نے کہا کہ حضور میں کیسے دریا کو عبور کروں گا؟ کہہ دینا دریا سے یہ اس کی طرف سے لے جا رہا ہوں کہ جس سے آج تک اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی یا اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا, حالانکہ آپ کی اولاد بھی تھی. دریا کو عبور کر گیا یہ کہہ کر, اور جب ادھر پہنچا اور وہ کھیر اس کے سامنے انہوں نے کھا بھی لی, برتن خالی کر کے اسے دے دیا, اور اب وہ واپس ہونا چاہتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ فرمائیں کہ میں دریا کو کیسے پار کروں گا؟ انہوں نے کہا کہ دریا سے جاؤ, کہہ دینا کہ اس کے حکم سے ہمیں راستہ دو کہ جس نے آج تک کچھ کھایا ہی
یا اللہ ادھر یہ خبر ملی ہے، ادھر یہ کہا جا رہا ہے، ادھر یہ کہا جا رہا ہے، ادھر ان کے اولاد بھی ہے، ادھر مشاہدہ ہوا کہ انہوں نے کھیر بھی کھا لی ہے، لیکن جب وہ واپس آتا ہے اور پہلے بزرگ کے پاس پہنچتا ہے تو ان سے انتہائی حیرت و استعجاب کے عالم میں دریافت ہی تو کر لیتا ہے کہ سرکار یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہی تو فرمایا کہ میاں بیوقوف، ہمارا ہر کام جو ہوتا ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. ہم شادی بیاہ بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اپنی عورت کے پاس جاتے بھی ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھاتے ہیں. یقیناً ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ میاں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب رضا الہی کے لیے ہوتا ہے. وہ کھاتے ہیں تو نفس کے لیے نہیں کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں تو نفس کے لیے نہیں پیتے ہیں، وہ اگر کچھ پہنتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے نہیں پہنتے ہیں. ان کا ہر کام جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. اور جب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے تو نہ پوچھئے کہ پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کو کیسا نوازتا ہے. پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اللہ کے ولی ہی نہیں بلکہ ولیوں کے ولی ہیں، قطبوں کے قطب ہیں. آپ شیخ المشائخ ہیں اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ میاں انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں اور جنوں کی بھی شیخ ہوتے ہیں. وانا شیخ الکل، اور میں سب کا شیخ سب کا شیخ ہوں. تو اللہ بتائیے جب سب کے شیخ ہیں تو ان کا کیا عالم ہوگا؟ ان کا کیا عالم ہوگا؟ ارے ان کا عالم تو یہ ہے کہ میں اس کی رضا کے لیے کھائی نہیں رہے، کتنی دن تک نہیں کھایا. صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، رات میں کھڑے ہوئے تو ایک ہی پیر پر کھڑے ہو گئے، ساری رات میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا ہو رہی. یہ سب کاہے کے لیے تھا؟ یہ رضا الہی کے لیے تھا. اور تو اور لباس پہنتے تھے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. ذرا غور سنو کہ ایک وقت تو وہ تھا غوث اعظم کا کہ ابتدائی دور تھا، پڑھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس وقت انتہائی اسرت کا معاملہ تھا. کہ نہ لباس کی کوئی ٹھیک تھا، نہ کھانے پینے کا کوئی ٹھیک تھا. لیکن اللہ علم دین کے حصول کا شوق تو دیکھو. اللہ کے ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، لیکن شعور سنبھلتے ہی علم دین کا شوق پیدا ہوا، علم دین کا شوق پیدا ہوا. خدا را ذرا سوچو کہ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ میاں اگر گھر کے سامنے مدرسہ ہو تب بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم صاحب کچھ علم دین کی باتیں خود جا کر سیکھیں یا کم از کم اپنے بچوں ہی کو بھیجیں. آج علم دین کی ناقدری ہو رہی ہے میرے دوستوں بزرگوں، اور اسی ناقدری کا ہی نتیجہ ہے کہ آج مسلمان کی کوئی قدر و منزلت دنیا کی نگاہوں میں نہ رہی. علم دین ایک ایسی دولت تھی، ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ میاں دنیا کی دولت جو ہے یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. اور وہ بھی دین کا علم جس کے سینے میں ہو. اللہ اس کے مراتب و مناقب جو بیان کیے گئے حدیث طیبہ میں صاحب وہ بہت زیادہ بھی ہے اور نہ ان کے بیان کرنے کا کوئی موقع ہے. مگر میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھو آج مسلمانوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ علم دین کے حصول سے بھی غافل، چاہتے ہی نہیں کہ کچھ دین کی باتیں سیکھ لیں، اپنی زندگی کو سنم صاحب سنوارنے کی کوشش کریں. لیکن پیرانی پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم حاصل کر رہے ہیں اور ایسے حال میں کہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، انتہائی اسرت اور تندرستی کا ماحول ہے. صاحب پریشان ہے، لیکن پریشان اس کے لیے نہیں ہے، بس یہی ہے کہ جس طرح علم حاصل ہو جائے. کبھی پتے چبا کر وقت گزار رہے ہیں صاحب، کبھی پھٹا پرانا لباس پہن کر، کبھی بھوکے رہ کر، لیکن علم دین حاصل کر رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں. اور لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہی غوث اعظم ہے کہ جب اللہ نے اب ان کو مراتب جلیلہ عطا فرمائے تو اب یہ ہے کہ صاحب مرغ کھا رہے ہیں اور پہنتے ہیں تو بہترین سے بہترین لباس پہنتے ہیں، شاہانہ لباس پہنتے ہیں. اور کائے کے لیے پہنتے ہیں؟ اپنے نفس کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں، بلکہ بہترین لباس اگر پہنا جاتا ہے تو وہ بھی غریبوں کے لیے پہنا جاتا ہے. صبح کو پہنتے ہیں تو شام کو غریبوں کو دے دیا جاتا ہے، شام کو عمدہ لباس پہنتے ہیں تو صبح کو غریبوں کو دے دیا جاتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ سب سے سلاطین و بادشاہوں کا جو لباس اس زمانے میں ہوتا تھا وہ آپ کے لایا جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک خادم آپ کا گیا اور جناب بازار سے کہا کہ جو سب سے اچھا کپڑا ہو وہ دو. اس نے کہا کائے کے لیے جا رہے ہو؟ جانتا تھا کہ سرکار کا خادم ہے. پوچھا کس کے لیے جا رہے ہو؟ کہنے لگے سرکار کے لیے جا رہا ہوں. اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی کہ میاں یہ کیسے فقیر ہیں. تو صاحب ایسے اللہ کے بندے مشہور ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ بہترین سے بہترین لباس شاہانہ لباس پہنتے ہیں. بس اس بدگمانی کا آنا تھا کہ ادھر خادم کو دے کر کپڑا دے کر روانہ کیا اور ادھر کسی ضرورت سے اٹھتا ہے اور پیر میں ایک کیل گڑ گئی. ایسی گڑی کہ اب وہ کیل جو ہے کسی طرح نکلنے میں نہیں آ رہی. اور نکلی تو کیسے نکلے کہ یہ تو غوث اعظم کی گاڑی ہوئی کیل تھی، ان کی بدگمانی کے نتیجے میں لگی تھی
تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح. لوگ آنے جانے لگے کہ کیا معاملہ ہے. ہر جگہ کیل نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں نکلی. تو کسی نے پوچھی تو لیا کہ بھئی کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ حضور برداشت نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا کہ بھئی خادم آیا تھا اور اس سے میں نے پوچھا تو کس کے لیے خرید رہے ہو. تو انہوں نے کہا سرکار کے لیے. تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا. تو کسی نے کہا کہ سب اسی بدگمانی کا نتیجہ ہے, تم جاؤ سرکار کی خدمت میں اور توبہ کرو, معافی چاہو. تو صاحب یہ کیل کوئی معمولی کیل نہیں. اس کی سمجھ میں بھی آیا اور وہ گیا. دیکھو وہ گیا اور جب گیا ہے تو ابھی وہ زبان سے کچھ نہیں کہہ پایا تھا. سرکار غوث اعظم خود ہی فرماتے ہیں کہ کیوں میاں یہ بدگمانی کرتے ہو کہ ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے. اللہ اللہ, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں, پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے, دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے. یہ کیسا علم ہے پیرانی پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ادھر اس نے کچھ بیان نہیں کیا ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ بدگمانی تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گئی. اور یاد رکھو کہ میں اچھا لباس پہنتا ہوں تو اس کے حکم سے پہنتا ہوں, میں اس کے حکم سے پہنتا ہوں. میرے دوستوں بزرگوں, تو ان کا کھانا پینا پہننا سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوا کرتا ہے اور اسی لیے ان کی زندگی بڑی مطمئن زندگی ہوتی ہے. وہ بالکل بے خوف ہوتے ہیں اور بڑے ہی اطمینان کی زندگی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سیدی بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے. خلیفہ ہارون رشید کہیں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اطمینان سے. میں تو بادشاہ ہوں, صاحب بادشاہ ہوتے بھی مجھے اتنا اطمینان نہیں ہے جتنا ان کو حاصل ہے. بزرگوں سے محبت رکھتا تھا. گھوڑا الگ کھڑا کیا اور وہاں پہنچ کر دستبوسی کی سلام کے بعد اور انہوں نے پوچھنے لگا کہ سرکار یہ کیا بات ہے, میں بادشاہ ہوتے ہوئے بھی مطمئن نہیں, دن کو پریشان, رات کو پریشان, کبھی کبھی تو راتوں کی نیند اسٹارٹ ہو جاتی ہے مملکت کی وجہ سے, اور آپ ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی بے فکری سے گزر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو آدمی پریشان جب ہوتا ہے جب کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہوا کرتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بزرگوں کی معمولی بالی باتوں میں بھی کیسی ہدایت ہوتی تھی, کیسے پیاری پیاری باتیں ہوتی تھیں. اللہ اللہ. آپ نے فرمایا کہ پریشانی آدمی کو جب ہوتی ہے کہ جب کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے, اور جب مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو پریشان ہوتا ہے, اور جب ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو تو پھر اسے کیا پریشانی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہر کام جو ہے ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. سورج نکلتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق نکلتا ہے, ڈوبتا ہے تو مرضی کے مطابق نکلتا ہے ڈوبتا ہے, جاڑا آتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق, گرمی کا موسم آتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق, برسات آتی ہے تو ہماری مرضی کے مطابق. اس نے کہا کہ حضور میں تو آج تک یہ سنتا آیا تھا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ ہر کام ہماری مرضی سے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ بے وقوف تو سمجھا ہی نہیں, یہی تو راز ہے, یہی تو نقطہ ہے کہ جو ہمارے اور دوسروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی رضا, اپنی خوشنودی کو اللہ کی رضا اور خوشنودی میں محض کر دیا ہے. اب جو اس کی مرضی ہے وہ ہماری مرضی ہے, جو اس کا کہنا ہے وہ ہمارا کہنا ہے. گفتہ اللہ ببد گرچہ ذوالقوم عبداللہ ببد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فرما ٹوٹے پھوٹے کلمات جو کچھ عرض کیا گیا اس کو قبول فرما, اور کسی طرح کی بھول ہو گئی ہو, صاحب ہو گیا ہو تو اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما. خدا بندہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم جتنے مسلمان مرد و عورت اس محفل میں شریک ہیں, جانے سے پہلے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, اور ان سب کے صدقے میں مجھ گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ تو بڑا رحیم کریم ہے, ہماری حالتوں کا رحم فرما دے, کرم فرما دے. مولا کریم ہماری بدعمالیوں کو دور فرما دے. خدا بندہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما, بھلائیوں کا خوگر بنا دے. خدا بندہ ہمیں ایک اور نیک بنا دے. مولا کریم ہماری مشکلات کو آسان فرما دے, دونوں جہان کی عافیت نصیب فرما, دین و دنیا میں سرخرو فرما. خدا بندہ ہمارے عمروں میں برکتیں عطا فرما, مال و اولاد میں برکتیں عطا فرما. خدا بندہ روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما. خدا بندہ ہماری پریشان حالی کو دور فرما دے, اور غربت اور افلاس کو دور فرما دے. خدا بندہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے. مولا کریم ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے, ہم سب کی دلی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا فرما دے. ہماری حالتوں پر رحم فرما یا الہی, رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے, کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے, رحم فرما علیہ رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. سامعین کرام, آج کل واٹس ایپ پر ہزاروں دینی میسج بھیجے جا رہے ہیں جن میں کچھ صحیح اور کچھ غلط بھی ہوتے ہیں.
اکثر میسج تحقیق کے بغیر فارورڈ کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس میسج پر اعتبار کیا جائے اور کس پر نہیں۔ ان حالات میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے انٹرنیشنل میسج گروپ شروع کیا گیا ہے، جس میں ہر سنی ممبر بن سکتا ہے۔ اس میں ہر ہفتہ صرف 2 یا 3 مستند اسلامی میسج بھیجے جاتے ہیں جو ایمان افروز بیانات اور اہم اعلانات پر مشتمل ہوتے ہیں، جن پر اعتبار کیا جا سکتا ہے اور ہر تقریر کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کے ممبر بنیں اور دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اس کے لیے +91 84 84 84 6 786 اس نمبر کو جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے سیو کریں اور جوائن لکھ کر واٹس ایپ کے ذریعے اسی نمبر پر بھیج دیں۔ آپ کو اسی وقت کوئی جواب نہیں آئے گا، مگر 1 یا 2 ہفتے بعد میسج شروع ہو جائیں گے۔ اگر میسج نہ ملے تو آپ دوبارہ جوائن لکھ کر بھیج سکتے ہیں، مگر اس نمبر کو اپنے فون سے کبھی ڈیلیٹ نہ کریں۔ اگر آپ کا واٹس ایپ والا نمبر بدل جائے تو نئے نمبر سے دوبارہ جوائن لکھ کر بھیج دیں۔ اسی طرح اگر آپ کا فون بدل جائے تو نئے فون میں جماعت رضائے مصطفیٰ کا نمبر ضرور سیو کریں، ورنہ میسج نہیں ملیں گے۔ نمبر دوبارہ سنیں، +91